إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کے الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیل جائے، مومنوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس آیہ مبارکہ سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، بے شرمی، بے غیرتی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں اور بارگاہ رب العزت میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. حیا دین اسلام کا بنیادی اخلاق ہے. حیا وہ فطری جذبہ ہے کہ جو ایک بندے کو
اپنے رب کی بغاوت، معصیت اور نافرمانی سے روکتا۔ حیا کا مادہ ہر انسان کے اندر پروردگار کی طرف سے ودیت کر دیا گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ماحول کی وجہ سے یا بری صحبت کی وجہ سے یا دیگر عوامل کی وجہ سے کسی انسان کے اندر حیا کا مادہ ختم ہو جائے، اس کا یہ احساس مر جائے، ورنہ قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب جانے سے بھی روکا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اس درخت کا پھل چکھنے کی وجہ سے ان دونوں کے جسموں سے لباس اتر گیا۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام برہنہ ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کے پوشیدہ حصوں کو ڈانپنے لگے، بے اختیار انہیں چھپانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی، وہ دونوں مرد اور عورت جن سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلایا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا کا مادہ ودیت کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہی ان کے جسموں کے پوشیدہ حصے، ان کا سطر ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہوا، وہ اسے پتوں سے چھپانے لگے۔ آٹومیٹیکلی، قدرتی طور پر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے جسم کو برہنگی سے بچانا چاہیے۔ اب یہ جو آیت میں نے قرآن کریم کے جس حصے سے پڑھی ہے نا جی، اسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسانوں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ یہ کن ماں باپ کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی۔ اللہ فرماتے ہیں يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان کا لباس ان سے چھین لیا، ان کے کپڑے ایک دوسرے کے لیے اتروا دیے۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے جسموں کے پوشیدہ حصے جو چھپانے چاہیے وہ ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو جائیں۔ فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے چیلے چانٹے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان آیات بینات سے یہ پتا چلتا ہے کہ برہنگی اور یعنی ننگا پن یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے اندر بدکاری اور زناکاری پیدا کرتا ہے، انہیں اللہ رب العزت کی بغاوت اور معصیت پر ابھارتا ہے۔
یہ عریانی شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج اسی فتنے کو لوگوں نے طرح طرح کے خوشنما نام دے دیے۔ اس عریانی اور فحاشی کو کبھی آرٹ کہا جاتا ہے، کبھی کلچر کہا جاتا ہے، کبھی ثقافت کہا جاتا ہے، کبھی فنون لطیفہ کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بوتل کے اندر پیشاب بھر دیا جائے یا شراب بھر دی جائے اور باہر لکھ دیا جائے عرق عنبر یا عرق گلاب۔ گندگی کو کوئی بھی پیارا سا نام دے دیں، غلاظت کے لیے کوئی بھی خوشنما نام آپ تجویز کر دیں، تو کیا اس کی وجہ سے حقیقت بدل جائے گی اس کی؟ میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کے ارشادات میں، آپ کے دیے ہوئے کلچر میں، آپ کی عطا کی ہوئی ثقافت میں، آپ کے دیے گئے طرز زندگی میں، اور آپ کے دیے گئے رہن سہن میں، اور آپ کے تیار کردہ معاشرے میں شرم اور حیا بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی نمایاں خوبی ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کہ اسلام کی سب سے نمایاں خوبی اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ شرم و حیا تمام پیغمبروں کی شریعتوں اور تعلیمات کے اندر موجود رہی ہے، اور دین اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پہلے نبیوں کے کلام میں سے جو لوگوں تک بات پہنچی ہے، پہلے نبیوں کی تعلیمات میں سے جو تعلیم لوگوں تک پہنچی ہے، پہلے نبیوں کے پیغامات میں سے جو پیغام لوگوں تک پہنچا ہے، پہلے نبیوں کی دعوت میں سے جو ایک نقطہ لوگوں تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ اے انسان، جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی گہرائی میں آپ جائیں گے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں لا لائی لوئی تو کی کرے گا کوئی، کہ جب آدمی بے شرم ہی ہو جائے، بے حیا ہی ہو جائے، اور اس کے دل سے یہ فطری مادہ ہی ختم ہو جائے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، وہ ڈنگروں اور جانوروں سے بھی آگے بڑھ جائے، وہ بغیرتی میں حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت کسی طرح سے بھی روک نہیں سکتی۔ گویا حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان کے اندر باقی رہتی ہے اسے ذلت اور رسوائی سے روکتی ہے، اسے حیوانیت سے روکتی ہے، اسے بہیمیت سے روکتی ہے۔ اور جب حیا کی یہ صفت انسان کے اندر باقی نہ رہے تو پھر وہ کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا اور غلیظ سے غلیظ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر جاتا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت سمجھا نہیں سکتی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور فرمایا حیا بھی ایمان کا ہی ایک جز ہے، حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔
حیا بھی ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے. خدا را ذرا جاگ کے بیٹھیے. میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے پیارے پیغمبر کی باتیں، میری نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ بندے کے دل میں. ایمان کا مرکز انسان کا دل ہے نا جی. یہ سارے اچھے جذبات جو ایمان سے متعلق ہیں یہ بھی دل کے اندر ہی ہوتے ہیں. فرمایا حیا اور ایمان انسان کے دل میں اکٹھے ہوتے ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر ایمان بندے کے دل سے نکل جائے تو حیا بھی نکل جاتا ہے، اور اگر حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھنا قطعا مشکل نہیں ہے کہ جو شخص یہ جائزہ لینا چاہتا ہے نا کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، وہ اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز کر لے کہ میرے اندر حیا کتنی ہے. جتنی حیا ہے اتنا ایمان ہے. اور اگر اس کے اندر حیا بالکل بھی نہیں ہے تو پھر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اس کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اپنے ایک بھائی کو کچھ سمجھا رہے تھے. آپ کا گزر ہوا، دونوں بھائی کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور بڑا بھائی جو تھا نا وہ چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا. کیا سمجھا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تم اتنے شرمیلے کیوں ہو، اتنا نہ شرمایا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو فرمایا دعہ، چھوڑ دے اپنے بھائی کو، اسے اس کی حالت پہ رہنے دے. تو اسے کہہ رہا ہے تو اتنا شرمیلا کیوں ہے؟ اللہ کے بندے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. فحش یعنی بے حیائی، بے شرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بے حیا انسان ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ جو بے حیائی کا کام ہوتا ہے وہ پسند آتا ہے آپ کو؟ انسان کی فطرت اسے لائق نہیں کرتی. ہاں تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ اندر سے ہی بے شرم ہو چکا ہے تو وہ الگ بات، ورنہ انسان کی فطرت قطعاً بے حیائی کے کسی کام کو درست نہیں سمجھتی. فرمایا میرے نبی نے فحاشی، بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اسے مزین کر دیتی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ جانتے ہیں اپنے گھر کے اندر انسان بے تکلفی سے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے. آپ اس طرح تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلیاں آپ کی ننگی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اسی طرح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ پھر بھی بیٹھے رہے. آپ نے اپنی پنڈلیوں کو چھپایا نہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بھی بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، کپڑا ڈال دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. نوٹ کی انہوں نے بات کہ میرے بابا آئے
تو اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے رہے. میرے چچا عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے. لیکن جب حضرت عثمان آئے ہیں تو اللہ کے رسول سنبھل کے بھی بیٹھ گئے اور پنڈلیاں بھی ڈھانپ لی. پوچھا اے اللہ کے رسول اس کا سبب کیا تھا؟ صاحبین آئے پنڈلیاں ننگی، عثمان آئے پنڈلیاں ڈھانپ لی، انداز نشست آپ نے تبدیل کر لیا. اب جو ارشاد گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نہیں، کاش میں آپ کے دل و دماغ میں اسے اتار سکوں. فرمایا عائشہ الا استحیی من الرجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. با حیا انسان کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے. با شرم آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک رعب ہوتا ہے لوگوں پر. اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر بھی روشنی پڑی. اتنا حیا، اتنی شرم میرے نبی کے اس جانباز اور وفادار ساتھی کے اندر. اللہ سے بھی حیا کرتے تھے. غسل خانے میں جب نہاتے تھے پھر بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے صدر کے گرد کپڑا باندھ کر نہایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کا اتنا حیا. دائیں ہاتھ سے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی اسلام کی، پھر ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرعگاہ پر لگنے نہیں دیا. اللہ اس کے رسول سے اتنی حیا. فرمایا آسمان کے فرشتے بھی عائشہ جس سے حیا کرتے ہو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دیگر افراد بھی موجود تھے. تو میرے عزیزوں اس صحابی کی رانیں کچھ ننگی ہو رہی تھی. ران سمجھتے ہیں نا جی، گھٹنے سے اوپر والا جسم کا حصہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اما علمت ان الفاخذ من عورہ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ران جو ہے وہ بھی جسم کا ایسا حصہ ہے جسے ڈھانپنا لازم ہے ایک مرد کے لیے. ایک مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک مرد کے جسم کا حصہ بھی ہر وقت ڈھکا رہنا چاہیے، ننگا نہیں ہونا چاہیے. یہ مرد مسلمان مرد کا سطر ہے، اور مسلمان عورت کا سطر تو اس کا سارے کا سارا جسم ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اگر ایک مسلمان مرد اپنی ران، اپنے گھٹنے سے اوپر والا جسم کا حصہ ننگا نہیں کر سکتا، اسے چھپا کے رکھنا ہوگا، تو کیا ایک عورت جو ہے وہ اپنی ساری ٹانگیں ننگی کر کے لاکھوں لوگوں کے سامنے ناچ سکتی ہے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ ایک مرد جو ہے وہ اپنی رانیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، اور ایک عورت جو ہے وہ اپنی ساری رانیں، سارا وجود اڑیا یا نیم اڑیا ہو کر لوگوں کے سامنے ناچتی تھرکتی رہے. تو اس کو آرٹ اور کلچر کہا جائے، مت نہیں ماری گئی. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے مردوں اور عورتوں کو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عزت دی جاتی ہے. بدقسمتی سے یہ کنجر طبقہ میرے ملک کا سر آنکھوں پر اس کو بٹھایا جاتا ہے. ہر ہفتے اخبارات کے رنگین ایڈیشن انہی بے حیاؤں اور بغیرتوں کی تصویروں سے بھرے ہوتے ہیں. اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی نمازی عورتیں ان کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر
اپنی زبانوں سے ان کی تعریفیں کرتی سنائی دیتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، کعبے کے رب کی قسم ان سے بدترین مخلوق دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عزت کے قابل لوگ ہیں جو آپ کی بیٹیوں کو بے حیا بناتے ہیں، یہ ہمارے احترام کے لائق ہیں جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مرد اور عورتیں کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں جو عفت و عصمت کی آبگینوں کو چکنا چور کر رہے ہیں، جو چند ٹکوں کی خاطر میرے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، میرے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، جو میرے ملک کو جہنم کا ایک جہنم کنا بنانے پر تلے ہوئے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اس ملک میں ایک امام سستا ہے، ایک خطیب سستا ہے، ایک شیخ الحدیث سستا ہے، ایک استاد سستا ہے، ایک عالم سستا ہے، ایک مفسر سستا ہے، ایک محدث سستا ہے، لیکن یہ جو کنجر اور کنجریوں کا طبقہ ہے یہ میرے ملک کا سب سے مہنگا طبقہ ہے۔ ان کے ایک ایک منٹ کی بولی لگتی ہے، یہ ایک مہینوں کے اندر کروڑوں کماتے ہیں اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ میں پوری صراحت اور وضاحت سے اور بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو اس طرح کے بے حیا اور بے غیرت لوگوں کی عزت کرتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، وہ بھی انہی کی طرح بے حیا اور بے غیرت ہے، جسے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ میری عزت اور احترام کا حق کون رکھتا ہے، کون اس قابل ہے کہ میں اسے پسند کروں اور اسے اپنے دل میں بٹھاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس حوالے سے جو کچھ بتلایا، اس کو سمجھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا۔ وہ فرماتے ہیں، من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض جملے یقین جانے موٹی ضخیم کتابیں وہ مفہوم نہیں دیتی جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا ایک جملہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں جس کے اندر حیا کم ہو جائے اس کے اندر خدا کا خوف کم ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو لے کر علیحدہ کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ اپنے گھر گئیں، اپنے بوڑھے باپ کو بتلایا کہ اس طرح ایک بڑا پاکیزہ صفت نوجوان تھا، طاقتور نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس نے ہم پہ بڑی نیکی کی ہے۔ ان کے باپ نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ کے کہنے پر بلانے آئی، اور پتہ نہیں اس عورت کے اندر شرم اور حیا کا کتنا جذبہ تھا۔ اللہ کی قسم میرے رب نے اس کی چال کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی حیا کی چال چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ قالت ان ابی یدعو، کہنے لگی میرے ابا جان آپ کو بلا رہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو نیکی ہم پر کی ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، اس کا بدلہ آپ کو دے۔ یہ جو لفظ ہے نا جاءت احداهما تمشی علی استحیاء، علی استحیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ عورت حیا کی سواری پر سوار ہو کر ہمارے نبی کے پاس آئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی بھی تفسیر اس انداز سے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس انداز سے آئی کہ اس نے اپنا چہرہ اپنے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا،
شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. وہ ان عورتوں کی چال نہیں چلی کہ جو دندناتی پھرتی ہیں, جو بے باک ہیں, ہر جگہ پہ گھس جاتی ہیں, ہر جگہ پہ بے دریغ چلی جاتی. اس سے وہ لوگ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دین اسلام نے پردے کا تصور دیا ہے نا عورت کے لیے, اس میں چہرہ شامل نہیں ہے. بعض لوگ اس بات کو یہ نہیں مانتے کہ چہرہ عورت ننگا رکھے گی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے تو پھر پردے کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار اس کا چہرہ ہی تو ہوتا ہے. وہ ایک پاکستان کی ایک بے حیا, ایک ناچنے ٹاپنے والی عورت تھی. وہ صابن کے کمرشل میں آتی تھی اور کہتی تھی کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو اگر چہرے کو پردے سے باہر نکال دیا پھر پردہ کیا؟ سیدھا کہہ دو پردہ نام کی کوئی چیز نہیں. انکار کر دو, قرآن کا انکار کر دو, اللہ کے رسول کا صریح انکار کر دو, حدیث پاک کا. چہرہ پردے کے اندر شامل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے 2 طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. فرمایا ایک وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے, ظالم جابر ہوں گے, زیادتی کریں گے لوگوں پر. اور دوسرا ان عورتوں کا طبقہ, فرمایا وہ عورتیں کاسیات عاریات جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا باریک لباس پہنتی ہیں یا بڑا ٹائٹ اور چست لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. آج کل عورتیں بڑا چست لباس پہنتی ہیں, معاف کیجیے گا اس سے جسم کی سکن کا صرف کلر بدلتا ہے. ایسی عورتیں حقیقت میں ننگی ہیں, برہنہ ہیں. پھر فرمایا مائلات ممیلات, وہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پتہ ہے کیا ارشاد کیا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. حالانکہ حدیث پاک میں جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی. آج میرے معاشرے کے اندر 3 مواقع پر شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے. عفت و عصمت کے آئینوں کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے. ایک موقع ہے شادی کا, بے پردگی ہوتی ہے اور یعنی ہوتی ہے اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شادی کے موقع پر پردے سے عاری ہو جاتی ہیں. ان کے دوپٹے یا گلے میں آ جاتے ہیں یا گلے سے بھی اتر جاتے ہیں. پھر میرے عزیزوں ہماری شادیوں کا ماحول کیسا ہے؟ موسیقی بجتی ہے, گانے گونجتے ہیں اور گانوں کے بول ایسے اور الفاظ ایسے شاید ننگی عورتیں لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی جائیں, ان کا وہ زہر نہ ہو جو ان گانوں کے بولوں کے اندر زہر ہوتا. اسی طرح پہلے تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے نا, دلہن کو چھپا کے لایا جاتا تھا, اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھتا تھا, رخصتیں بھی اس کی اسی گھونگھٹ میں ہوتی تھی, پورے پردے میں ہوتی تھی. آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا وہ بعد میں دیکھتا ہے مووی بنانے والا اور سارے وہ جو باراتی اور شادی کے مہمان ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کو پہلے دیکھتے ہیں. یہ انٹری کے نام پر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا ہے, آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟
اور بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. عام گھرانوں کے اندر نکاح کے بعد لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج پر لے کے آتا ہے. یہ تو عام بات ہو گئی ہے. اب ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد سینکڑوں لوگوں کے سامنے بڑے مجمع کے اندر لڑکا لڑکی کا ماتھا چومتا ہے، اور بعض جگہوں پر لڑکا اور لڑکی آپس میں بغلگیر ہوتے ہیں. بھائی نکاح ہو چکا ہے، لیکن کیا شرم ختم ہو گئی ہے؟ کیا حیا رخصت ہو چکی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں، ابھی موجود ہے میرے سفید بالوں والے بوڑھے بڑے میرے، وہ بتلاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی موجودگی میں وہ کہیں گے کہ ہم اس چارپائی پہ نہیں بیٹھنا گوارا کرتے تھے جس پہ ہماری بیوی بیٹھی ہوتی تھی. کیا یہ مناظر آپ کو بتلاتے ہیں یا نہیں بتلاتے؟ اب تعلیم بڑھ گئی ہے، حیا کم ہو گئی ہے. اب ترقی ہو چکی ہے، اخلاقی انحطاط اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. اب یہ پاکستان کے ایک بڑے معروف کرکٹ کے کھلاڑی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اور اس کا داماد جو ہے اس نے نکاح کے فوراً بعد اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما ہے. یہ تصویریں وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر پھیلی. وہ کھلاڑی دیندار ہے، نمازی ہے، اچھا آدمی ہے. اس نے کہا کہ ان لوگوں پر مجھے بہت غصہ ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے جنہوں نے ہمارے خاندان کی تصویروں کو وائرل کیا. میں پوچھتا ہوں تیرے خاندان کے اندر یہ گندگی آئی کیوں؟ تیری بیٹی کی شادی کے اندر یہ سیر بنا کیوں؟ میں حیرت زدہ ہوں کہ تیر اور مہندی کی رسم ہم نے ہندوؤں سے لی، مائیوں کی رسم ہم نے ہندوؤں سے لے لی، بڑی بڑی باراتیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی، یہ لمبے چوڑے جہیز یہ ہم نے ہندوؤں سے لے لیے، یہ باجے گاجے ہم نے ہندوؤں سے لے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر یہ ناچنا ٹاپنا، یہ موسیقی اور یہ گانا بجانا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. تو پھر جو نکاح رہ گیا ہے وہ بھی آپ ہندوؤں سے لے لیں، ختم کر دیں وہ ایجاب و قبول، اور آگ کے ارد گرد ہندوؤں کی طرح وہ 7 پھیرے لگوا لیا کریں لڑکے اور لڑکیوں کے، بات ختم. اور شادی ہال کے دروازے پر لکھ دیں اس میرج ہال کے اندر دین اسلام کا داخلہ منع ہے. عمل سے تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں نا، بس زبان سے اور لکھ کے لگانے والی بات پیچھے رہ گئی ہے. اور بھائیوں، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یہ دین اسلام نے جو پورا ایک ادارہ نکاح کا دیا ہے، اس کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے؟ نکاح کو کیوں شروع کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر حیا پیدا ہو، شرم پیدا ہو، وہ میاں بیوی کے طور پر پاکیزہ زندگی گزارے، ادھر ادھر منہ نہ مارتے پھرے. عفت و پاک دامنی نگاہ کا مقصد سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. فرمایا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور نوجوانوں تم میں سے جو طاقت اور حیثیت رکھتا ہے وہ نکاح کا راستہ اختیار کرے. میں اللہ کا نبی تمہیں کہتا ہوں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو گے تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہوگی، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، بدکاری سے بچ جاؤ گے، تمہارے کردار میں عفت اور طہارت پیدا ہوگی. نکاح کا جو مقصد ہے شرم اور حیا کا کلچر پیدا کرنا. نکاح کے موقع پر اسی کلچر کو دیس نکالا دے کے بے حیائی اور بے غیرتی کو پوری طرح عروج میں جناب لانے کی کوشش کی جاتی ہے. میری باتیں حضرات محترم کڑوی ہے، لیکن میرے معاشرے کا پورا وجود زخموں سے چور ہے. یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کر دینا اور شعر و شاعری سنا کے داد و تحسین سمیٹ لینا اور ادھر ادھر کے 2-4 واقعات سنا کر جیبیں بھر کے چلے جانا، یہ آج کے بہت سے علماء کا شیوا ہے. معاف کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. جو حالات ہم اپنے بنائے ہوئے نا اس حوالے سے، اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کس کس بات کا رونا رویا جائے. روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں.
اور دوسرا موقع ہے یہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں دن رات بے حیائی پر تلے ہوئے 24 گھنٹے بے غیرتی پھیلا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں ان ڈراموں کے اندر اب میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑتا جا رہا ہے, استہزاء کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پاکیزہ تہذیب و تمدن کے ساتھ. عدت کے بغیر میاں بیوی نکاح کر رہے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے, عدت پوری نہیں ہوئی, نکاح ہو رہا ہے. ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کزن ہے, اکٹھے رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے. ایک بہنوئی ہے, اس کی سالی کے ساتھ جناب اس کا ناجائز وہ تعلقات جو ہے وہ ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں. بے پردگی اور یادی اور فحاشی کا سیلاب ہے. اور قرآن کریم کی وہ آیت جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتی ہے ٹی وی چینلز کے مالکان پر جو چند ٹکوں کی خاطر اس قوم کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں نا کہ مومنوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر, ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو کیا یہ ٹی وی چینلز کے مالکان کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کی پلاننگ کیا ہے؟ ان کے بنائے ہوئے ڈراموں اور دکھائے جانے والے پروگراموں کے ذریعے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ان ظالموں اور ان سنگ دلوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دیا جائے. آج کا میرا مسلمان بھائی موسیقی کو اور ناچ گانے کو سرے سے برائی نہیں سمجھتا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرات محترم توجہ کیجیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكونن من امتی اقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم اور شراب کو اور آلات موسیقی کو جائز اور حلال سمجھیں گے. کیا مطلب اس کا کہ ریشم بھی مردوں کے لیے, ذرا بول دیجئے نا, شراب بھی اور یہ موسیقی بھی. فرمایا تینوں چیزوں کو میری امت کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو حلال سمجھیں گے. ہم نے زبانوں سے تو نہیں کہا لیکن اپنے عمل سے ان تینوں چیزوں کو حلال کر لیا الا الشراب. اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سروں پر ناچنے گانے والی عورتوں کا ناچ گانا ہوگا. ذرا اپنے گھروں کے ماحول کی طرف اور شادی ہال کے ماحول کی طرف دیکھیے کیا ہوتا ہے. سروں پر ایک شیخ الحدیث کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ مسلمان ایسا کیسے گر سکتا ہے کہ اس کے سر پر وہ جہاں بیٹھا ہے, جہاں لیٹا ہے, وہاں پہ ناچنے گانے والی عورتیں ہوں. کہتے ہیں جب ٹی وی آیا پھر میں سمجھ گیا 1450 سال پہلے میرے نبی نے جو بتلایا تھا سچ ہو رہا. اللہ کی قسم زمانہ کروٹیں لیتا ہے, لیتا رہے, زمین و آسمان ملتے ہیں, مل جائے, یہ دنیا کا نظام تہو والا ہوتا ہے, ہو جائے, میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے, غلط نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب ٹی وی کو دیکھا تو پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کی مجھے سمجھ آئی. آگے ایسے لوگوں کی سزا بھی سنے. اللہ کے رسول نے بتائی, میں نہیں کہہ رہا. فرمایا اللہ ان لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا اور ان کی شکلیں بدل کے ان کو بندر اور سور بنا دے گا. کیا اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اگر آپ میں سے کوئی موسیقی سے یا گانے بجانے سے دل بہلاتا ہے تو آج وعدہ کرے کہ آج کے بعد اس فعل شرعی میں نہیں پڑے. میرے بھائیوں شرم و حیا جہاں پہ سر پیٹتی نظر آتی ہے نا میرے معاشرے کا, وہ تیسرا مقام وہ ہے تعلیمی ادارے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز اور یونیورسٹیاں جن میں ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں, بچیاں پڑھتی ہیں. خدا را ذرا جا کے ان کا ماحول دیکھیں. آپ اسی وقت
اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مجھے اپنی بیٹی کو اس کالج یونیورسٹی سے سبکدوش کر لینا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک ملک کی بڑی معروف درسگاہ ہے، بہت زبردست یونیورسٹی ہے کام سیٹس، اس کے اندر لڑکوں لڑکیوں کو، اسٹوڈنٹس کو ایک سوال دیا گیا۔ میں نے کہا میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی عبارت آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن میں مجبور ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس کا اردو میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے وہ کوسچن پیپر، اور سب نے پڑھا ہے۔ اس یونیورسٹی کا ایک پروفیسر یہ سوال دیتا ہے، فرانس کے دو بہن بھائی ہیں، وہ اکٹھے پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک رات گزاری ہے سمندر کے کنارے پر، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آج ہم جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، اور کہتا ہے پھر یہ بھی انہوں نے طے کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے اور آج کے بعد اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے لڑکی پہلے ہی ماں نے حمل ادویات استعمال کرتی تھی اور لڑکے کے پاس کنڈوم ہوتا تھا ہر وقت۔ میں مجبور ہوں آپ کو بتلانے پر اور یہ سمجھانے پر کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے سرپرستی میں اور پرائیویٹ ادارے جس طرح ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں وہ کس حد تک جا پہنچا ہے۔ کہتا ہے انہوں نے وہ ساری کی ساری رات جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنے میں گزاری۔ اس سوال کے بعد یہ پوچھتا ہے بتلاؤ ان کا یہ عمل درست تھا یا نہیں تھا، اور آپ نے اس مشاہدے کے حوالے سے جو آپ کے پاس مزید کوئی ثبوت ہے وہ بھی آپ دیں، وہ بھی آپ اس کوسچن پیپر کے اوپر لکھیں۔ میرا ایک سٹوڈنٹ پڑھتا ہے کانسیپٹس میں نے وہ 2-4 دن پہلے آیا تو میں نے کہا بیٹا یہ کوسچن پیپر سنا ہے؟ کہنے لگا سر بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری یونیورسٹی میں پوچھا گیا ہے، یہ سوال نامہ دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اغیار کی طرف سے حملے ہو رہے ہمارے خاندانی نظام پر، امریکہ یورپ کے ملکوں کی طرف سے ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینلز کو کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ دیے جاتے ہیں، ساتھ اپنا ایجنڈا دیا جاتا ہے، یہ ڈرامے دکھاؤ، اس تھیم پر مشتمل پروگرام دکھاؤ، لباس اس طرح کا ہو، اس کے اندر یہ صورتحال تم نے دکھانی ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز کے پروگراموں کے اندر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر شرکت کرتے ہیں اور ان کو انعامات دیتے ہیں کنجروں اور کنجریوں کو، اور ساتھ کہتے ہیں ہم آپس میں مل کر چل رہے ہیں۔ کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو؟ ہمارے خاندانی نظام کو ہدف بنایا ہوا ہے، رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے جب نکاح نہیں رہے گا، خاندانی نظام نہیں رہے گا، رشتے نہیں رہیں گے، پھر معاشرہ نہیں رہے گا، معاشرہ نہیں رہے گا تو پھر دین کہاں ہوگا اور اسلام کہاں ہوگا؟ آپ شریعت کو کس میں نافذ کریں گے؟ آپ کس کو حدود کے اندر لائیں گے؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، میں قرآن و سنت کی کئی باتیں ابھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جن کا کلمہ پڑھا، جن کا امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، بتاؤں صحابہ اپنے نبی کو دیکھ کے کیا تبصرہ کرتے؟ صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاذراء فی خدرها۔ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، بار بار دیکھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی کمواری پردہ کرنے والی لڑکی کے اندر وہ حیا نہیں دیکھی جو ہم نے اپنے پیغمبر کے اندر دیکھی۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ نور پڑھیے، پردے کے احکام، گھر میں مسلمان بچیوں کو کیسے رہنا اس کے احکام، گھر سے جب باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، مسلمان بیٹیوں نے یہ سارا بتایا ہوا ہے۔ اس میں بدکاری کی سزا، جھوٹی تہمت کی سزا، پتہ نہیں کیا کچھ سورہ نور کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ تمہارے علاقوں میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں انہیں اس بات کا پابند بناؤ کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سورہ نور پڑھائیں اور سکھائیں۔ ہم ہزاروں روپے فیسیں دیتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیوں کی، اسکولوں کی،
ہم نے کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کے لیے کوئی سوال کیا کبھی؟ کیا قرآن کریم اور حدیث پاک کے وہ احکام جو شرم حیا ستر اور حجاب کے حوالے سے ہیں وہ ہم نے کبھی بچیوں کو سمجھائے؟ کسی دین مدرسے میں کسی اچھی استاد کے پاس اپنی بیٹیوں کو بھیجا؟ اور اگر کوئی بیٹی بگڑ گئی نا معاذ اللہ، اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے۔ حالات بڑے پرخطر ہیں میرے عزیزوں، چادر اور چار دیواری کا تقدس خطرے میں ہے۔ اگر کوئی بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اس نے روز قیامت رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے اگر گریبان پکڑنا ہے نا تو اپنے باپ کا پکڑنا، میں بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تھے میری تربیت کے سب سے پہلے ذمہ دار، انہوں نے مجھے نہ تیرا قرآن سکھایا نہ تیرے نبی کا فرمان سکھایا، انہوں نے مجھے شرم اور حیا کے احکامات تو کیا، انہوں نے تو مجھے کبھی مسنون غسل کرنے کا طریقہ بھی نہ بتلایا۔ حکومت سو رہی ہے، اس نے سونا ہے، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بوٹے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ یہ ساری سیاسی بڑی جماعتوں کے جو لوگ ہیں یہ سب اس ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک امریکہ سے کہتا ہے ہمیں لے کے آؤ ہم تمہاری غلامی بہتر کریں گے، دوسرا کہتا ہے سرکار ہمیں آزماؤ ہم پہلوں سے بڑھ کر تمہاری غلامی کریں گے۔ یہ شریعت کے باغی ہیں، یہ میرے نبی کے لائے ہوئے صاف ستھرے نظام کے باغی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس کے پیچھے میری قوم بھاگی جا رہی ہے جس نے اپنے جلسوں کے اندر قوم کی بیٹیوں کو سرے عام نچوایا، گھروں سے نکال کے شرم و حیا کی آبگینوں کو چکنا چور کر دیا، جنازہ نکال دیا، شرم اور حیا کا بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیا، کہتے ہیں یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ کبھی یہ ماحول دیکھا تھا تم نے سڑکوں پر، چوکوں اور چوراہوں پر؟ یہ کن کی سرپرستی میں بعض اخلاق باختہ عورتیں آتی ہیں اور بڑے بڑے شہروں کے چوکوں پر اکٹھے ہو کر یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی؟ یہ کس کی پروردہ ہے؟ حکومت نے کچھ نہیں کرنا حضرات، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اللہ کی قسم آپ نے بچانا ہے۔ بیٹی آپ کی ہے، وہ کسی سیاستدان کی کچھ نہیں لگتی، بیٹے آپ کے ہیں، جواب دے آپ نے ہونا ہے رب کی عدالت میں۔ اس لیے اپنے فریضے کو سمجھیے، اور میں درد دل سے آپ سے کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں بھائی ہونے کے ناطے کہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اللہ کی قسم اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پورے درد سے کہتا ہوں، آپ سب کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچانے کا اہتمام کیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا کرے اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کملی والے کی تہذیب جو صاف ستھری شرم و حیا کی تہذیب ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔